بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیو و محترم بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم روزانہ اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا محض ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم سب ایک سفر میں ہیں اور یہ سفر قبر سے گزر کر جنت یا جہنم تک جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں کتنی بڑی گاڑی یا مکان ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ ہمیشہ رہنے کے وہ باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے۔ تو بھائیو غور کرو، اللہ نے کہا غیب میں وعدہ کیا ہے، یعنی ابھی جنت نظر نہیں آ رہی، لیکن مومن اس پر یقین کرتا ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے اور یہی اصل امتحان ہے۔ علماء نحو نے کہا کہ جنات عدن صفت ہے یا بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے یہ بظاہر خشک بحث ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے۔ کوفیوں نے کہا بدل و ضمیر کے تعلق کو سمجھو، بصریوں نے کہا نہیں، یہ عطف بیان ہے، لیکن سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلام معجزہ ہے اور ہر زاویہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت اور جہنم کے دروازے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت پر پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور داروغے کہیں گے سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزو غور کرو، جہنم کے بارے میں فرمایا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها۔ جیسے ہی جہنمی جہنم کے قریب پہنچیں گے دروازے اچانک ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ تو فرق دیکھو بھائیو، جنت والوں کے لیے وفتحت آیا ہے، یعنی دروازے عزت و تکریم کے ساتھ کھولے جائیں گے، ان سے بات ہوگی، فرشتے سلام کریں گے۔ اور جہنم والوں کے لیے جیسے ہی پہنچیں گے دروازے اچانک کھل جائیں گے اور ان پر عتاب نازل ہوگا، نہ سلام نہ عزت۔ اب سوچو، جنت بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کا مہمان خانہ ہے، ان میں داخلہ یوں ہی نہیں ملے گا جیسے کوئی ہوٹل ہو کہ جس کا دل چاہے داخل ہو جائے۔ نہیں، وہاں دروازے بند ہوں گے، انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے سفارش کرائی جائے گی، ہر نبی اپنی عاجزی بیان کرے گا، آخر کار دروازے کی سفارش ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پھر دروازے کھلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ جنتی گروہ در گروہ جائیں گے، سب ایک ساتھ خوش ہوں گے، ایک دوسرے کی صحبت سے فرحت پائیں گے، اور جہنمی وہ بھی گروہ در گروہ جائیں گے، لیکن لان توان کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو کوستے ہوئے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تیری وجہ سے ہم تباہ ہوئے۔ پھر فرشتے جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم، یعنی اب تم پر سلامتی ہے، اب کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ کے لیے خوش رہو۔ یہ سلام اور یہ خوشخبری سننا کتنی بڑی دولت ہوگی۔ لیکن جہنمی، ان سے کہا جائے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات سناتے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، مگر ہم نے سننے کی پرواہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں اور ذرا سوچو، یہ راستہ
جنت کا کتنا قیمتی ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جنت نہیں ملتی۔ قربانی، صبر، محنت اور عبادت کے بعد جنت ملے گی۔ اللہ کی یہ جنت اتنی سستی نہیں کہ ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں اور پھر کہیں اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے لیے جان لگانا پڑے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم ماں بہنوں، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر جنت میں داخل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ پرہیزگاروں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو بھائیو، ذرا منظر آنکھوں کے سامنے لاؤ، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کچھ لوگ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، کچھ جنت کی طرف۔ جہنم والوں کے لیے کیا فرمایا؟ فتحت ابوابها، یعنی جیسے ہی وہ پہنچیں گے دروازے اچانک کھولے جائیں گے ان کے لیے۔ نہ سلام ہوگا ان پر، نہ عزت ہوگی ان کی، نہ کوئی عزیزی، بلکہ الٹا فرشتے ان سے سوال کریں گے کیا پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تو ان پر رسوائی ہوگی۔ لیکن جنتی، اللہ اکبر، ان کے لیے دروازے پہلے سے بند ہوں گے۔ جیسے کوئی بادشاہ کا دربار ہو، ہر کوئی نہیں گھس سکتا، وہاں بھی دروازے پر انتظار ہوگا، فرشتے دروازے کھولنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ لیکن دروازہ کس کے کہنے پر کھلے گا؟ نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی اپنی عاجزی بیان کرے گا اور معاملہ جائے گا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یہ مقام میرے لیے ہے، یہ مقام میرے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ جتنا چاہے گا آپ کو سجدے میں رکھے گا، پھر اجازت دے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، مانگو، تمہاری شفاعت قبول ہے، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ تو بھائیو، یہ کیسا منظر ہوگا کہ جنتی گروہ در گروہ خوشی خوشی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ جیسے دنیا میں نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے، وہاں تو سکون ہی سکون ہوگا۔ اور جیسے ہی دروازے کھلیں گے فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو سوچو، آج ہم دنیا میں کتنی محنتیں کرتے ہیں، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، دکان کے لیے، لیکن جنت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ جنت کوئی عام چیز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بہت قیمتی ہے اور وہ سودا ہے جنت۔ لیکن افسوس، ہم خواہشات کی غلامی میں لگے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جنت یوں ہی مل جائے گی۔ نہیں نہیں بھائیو، جنت کی قیمت نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، نظر کو بچانا ہے۔ میرے عزیزو، جنت کے دروازے کھلنے کا منظر، وہ سلام، وہ خوشخبری، وہ ہمیشہ کے لیے راحت، یہ سب محنت کے بعد ملے گا۔ اللہ ہمیں محنت کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور جنت میں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، بھائیو اور بہنوں، جنت اور جہنم کے دروازوں کا بڑا عجیب ذکر آیا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، کہ جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے اور بڑے بڑے ستون لگا کر ان کو مزید مضبوط کر دیا جائے گا۔ تو بھائیو، یہ سوچنے کی بات ہے، اگر دروازوں کے باہر ہی اتنی آگ، اتنی گرمی، اتنا غم اور اتنی تکلیف ہے تو اندر کا حال کیا ہوگا؟ دروازے بند کر دیے جائیں گے، نہ کوئی مصیبت باہر نکلے گی، نہ کوئی روح باہر آنے پائے گی، اندر عذاب ہی عذاب، غم ہی غم، اور ہمیشہ کے لیے قید خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ذرا جنت کا حال سنو،
جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، کہ جنت عدن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور جو چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، طرح طرح کے میوے اور پاکیزہ مشروبات۔ فرق دیکھو بھائیو، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے۔ جہنم والوں کے لیے قید، رسوائی اور بے بسی، اور جنت والوں کے لیے آزادی، عزت اور اختیار۔ وہ جہاں چاہیں آئیں، جہاں چاہیں جائیں، فرشتے ان کی خدمت کے لیے ہر وقت سلامتی کی بشارتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو بھائیو، دنیا میں کسی محل کے دروازے ہر وقت کھلے نہیں رہتے، تو بادشاہوں کے دربار کے دروازے ہر وقت نہیں کھلتے، لیکن جنت وہ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کا مہمان خانہ ہے، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے تاکہ جنتی جب چاہیں جہاں چاہیں آزادی کے ساتھ جائیں اور ہمیشہ فرحت اور سکون میں رہیں۔ میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے، ہمیں کون سا دروازہ نصیب ہوگا، جنت کا یا جہنم کا؟ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی خواہشات کو دبایا، گناہوں سے بچے، ماں باپ کی خدمت کی، نماز پڑھی، قرآن کریم کو تھاما، آنسو بہائے، اللہ کے خوف میں راتوں کو جاگے۔ لیکن جو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، گناہوں میں ڈوبے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ان کے لیے جہنم کے دروازے ہیں جو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7۔ جنت کے ان دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ خوش نصیب کون ہوں گے جنہیں کہا جائے گا کہ آؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے ہے۔ تو بھائیو، رمضان کے روزے، نفلی روزے، یہ سب کچھ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کیا، اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز کے دروازے سے، اگر وہ مجاہد تھا تو جہاد کے دروازے سے، اگر وہ صدقہ کرنے والا تھا تو صدقہ کے دروازے سے، اور اگر وہ روزے دار تھا تو باب الریان سے۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اور مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے۔ یہ ہے جنت کے دروازوں کی شان۔ اور دوسری طرف جہنم کے دروازے، وہاں داخل ہونے والوں سے فرشتے کہیں گے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، نہ کوئی اندر سے آواز سنی جائے گی، ہمیشہ یہی رہو گے، ہمیشہ کا قید خانہ۔ اور جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جنتی جہاں چاہیں آئیں جائیں، اور فرشتے ہر وقت سلامتی کی بشارتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو بھائیو، اب سوال یہ ہے، ہمیں کون سا دروازہ نصیب ہوگا، جہنم کے یا جنت کے؟ یہ فیصلہ ہمارے آج کے اعمال سے ہے۔ اگر نماز کی حفاظت کی، قرآن کریم سے رشتہ جوڑا، صدقہ کیا، روزے رکھے، والدین کی خدمت کی، لوگوں کو معاف کیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی جنت کے دروازے ہمارے استقبال کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے وقت ضائع کیا، گناہوں میں پڑے رہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے اور اللہ کو بھول گئے، تو پھر دروازے تو ہوں گے مگر جہنم کے۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں تو فرشتے ہمیں سلام کریں اور کہیں، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ ہو گئے، جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، قرآن کریم کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا آئینہ ہے۔ آج ہم نے یہ آیت پڑھی،
جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یعنی ہمیشہ کے وہ باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا۔ تو علماء نحو و مفسرین اس آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جنات یعنی عدن صفت ہے، کوئی اسے بدل قرار دیتا ہے، کوئی عطف بیان کہتا ہے۔ بظاہر یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایمان کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ دیکھو بھائیو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں کا وعدہ کیا، لیکن کس سے؟ ان بندوں سے جو اس کو دیکھے بغیر ایمان لائے۔ بالغیب کا مطلب ہے کہ جنت دیکھی نہیں مگر یقین رکھا، اللہ نظر نہیں آتا مگر ایمان لایا۔ یہی اصل امتحان ہے۔ علماء نے اس میں ایک نقطہ نکالا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے پیچھے ایک خاص عمل ہے۔ ایک دروازہ نمازیوں کے لیے، ایک دروازہ مجاہدین کے لیے، ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے، اور ایک دروازہ صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی تھی کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ ابوبکر تم انہی خوش نصیبوں میں سے ہوگے۔ تو بھائیو سوچو، وہ دروازے صرف ان لوگوں کے لیے کھلیں گے جنہوں نے دنیا میں دل کو اللہ کے لیے صاف کیا، اور وضو کے بعد جو شخص یہ کلمات پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سوچو، ہم میں سے کون ہے جو وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر یہ کلمات دل سے پڑھتا ہے؟ یہ معمولی الفاظ نہیں ہے بھائیو، یہ جنت کے دروازے کھلوانے کی چابی ہے۔ جنت کے دروازے صرف کتابوں کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہر دروازہ ایک عمل کی طرف بلاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو ہمیں کسی دروازے تک لے جائے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی دل کھول کر صدقہ دیا ہے؟ کیا ہم وضو کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرے بھائیو، آج فیصلہ کر لو۔ دنیا کا مزہ چند دن کا ہے، لیکن جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیرے عاجز غلام ہیں۔ یا اللہ، ہم خطاؤں کے انبار کے ساتھ تیرے در پر آئے ہیں۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرے دروازے کے سوا کوئی در نہیں جانتے۔ یا اللہ، ہم نے اپنی زندگیوں کو غفلت میں گزارا، ہم نے تیری زمین پر تیرا ہی دیا ہوا رزق کھایا، تیرے ہی گھر میں بسے، تیرے ہی ہوا سے سانس لی، لیکن تیری نافرمانیاں کرتے رہے۔ یا اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن ہم تجھے رحیم و غفور جانتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم تیری وحدانیت کے قائل ہیں، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے سینے کو توحید کے نور سے بھر دے، ہمارے دل کو ایمان کی مٹھاس سے سرشار کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے شرک، ریا اور نفاق کو نکال دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو کلمہ طیبہ کی روشنی سے منور کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو سچائی سے مزین کر دے۔ یا اللہ، دنیا کے دھوکے نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے۔ یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ یا اللہ، ہم سے وہ اعمال لے لے جن کی برکت سے ہم تیری جنت کے وارث بن جائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر جما دے۔ یا اللہ، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، ایمان پر حشر کے دن اٹھا۔ اے میرے اللہ، جنت کا وارث صرف وہی بنے گا جو تیرے در کا فقیر ہو۔ یا اللہ، ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء و صالحین کے ساتھ جنت میں ملا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن پر تیرا غضب نہ ہو بلکہ تیری رحمت ہو۔ یا اللہ، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، قبر کے اندھیروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، قیامت کی گھبراہٹ میں ہمیں اپنی عرش کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ، جب سب نبی اپنی امت کی فکر میں ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
ہمیں نصیب ہو۔ یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، اپنی زندگی کے دن رات ہمارے لیے قربان کیے۔ یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ زندہ ہے تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما، دنیا و آخرت میں ان کی عزت بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں، بیوی و بچوں کو نیک بنا دے، دین کا خادم بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں رزق کے حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں تیرے بندے ظلم سہ رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ امت کو اتحاد عطا فرما، دلوں کو جوڑ دے، نفرتوں کو محبت میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک صحبت عطا فرما، برے دوستوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، معاصی سے بچا، شیطان کے جال سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دل کے زنگ کو صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کے کینے، بغض اور حسد کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں سچائی عطا فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستوں پر چلا، ہمیں اپنی عبادت کا شوق دے دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما۔ یا اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے۔ یا اللہ ہماری زبان پر قرآن جاری کر دے۔ یا اللہ قرآن کو ہماری قبروں کا مونس بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دلوں کا سکون بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خاتمے کو کلمہ طیبہ پر فرما۔ یا اللہ موت کے وقت آسانی فرما، قبر میں راحت عطا فرما، قیامت میں نجات عطا فرما۔ یا اللہ جب میزان نصب ہو تو ہمارے نیک اعمال بھاری کر دے۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، نہ کہ جیسا ہم ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کا خادم بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کی بہاریں لے آ۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو ظلم و فحاشی سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں جنت کی ہر نعمت نصیب فرما، ہمیں اپنے دیدار سے نواز دے، ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔